مسیلمہ نے خط لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ سے محمد الرسول اللہ کی طرف نعوذ باللہ معاملے میں آدھا آدھا بانٹ لیں، آپ حجاز کے نبی بن جائیں، میں غیر حجاز کا نبی بن جاتا ہوں، یا یوں کر لیجئے آپ مجھے اپنا ولی عہد بنا دیجئے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے جواب میں خط لکھا، جی ہاں اس کے جواب میں جو خط لکھا، پہلی دفعہ نبوت کے جھوٹے مدعی کے لیے رسول اللہ نے خود کذاب کا لقب استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ کذاب، اس نے تو کہا تھا نا مسیلمہ رسول اللہ، آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بادشاہتیں بانٹنے نہیں آیا، تم میرے معاملے کو سمجھے نہیں ہو، نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اختیارات بانٹ لیے جائیں، یہ بانٹ کھانے والی چیز نہیں، یہ ہدایت کی چیز ہے، یہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی چیز ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے خط لکھا، مہر لگائی، سیل بند کیا اور کہا کون لے کے جائے گا؟ وہ بڑا جو مسیلمہ تھا وہ بڑا طاقتور قبیلے کا سردار تھا، کہا کون لے کے جائے گا میرا یہ مراسلہ؟ ایک صحابی، کھجوروں کا ٹوکڑا سر پہ، ایک کھجور منہ میں بھی، آدھی کھا لی آدھی باقی ہے، حبیب ابن زید انصاری، سب کہیں رضی اللہ تعالی، یہ ام عمارہ کا بیٹا ہے، خاتون احد کا، یہ وہی خاتون جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، وہ کہتی ہے سب خیر ہے، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ یہ حبیب ابن زید اس کا بیٹا ہے، خاتون احد ام عمارہ کا بیٹا، حبیب ابن زید 11 بچوں کا باپ، 11 بچے، 11 بچوں کا باپ، کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ بیچنے کے لیے نکلا تھا، کھجور منہ میں آدھی کھا چکا، آدھی منہ میں ہی موجود ہے۔ رسول اللہ نے کہا کون لے کے جائے گا میرا یہ خط؟ اس نے کہا میں لے کے جاؤں گا، اتنی تیزی سے بولا کہ کھجوروں کے جو ٹکڑے منہ میں تھے وہ تیزی سے منہ سے نکل کر صحابہ کہتے ہیں ہماری گودوں میں آ پڑے۔ ایک صحابی نے ہنس کر کہا کھجور تو کھا لے بعد میں جواب دے۔ اس نے کہا ختم نبوت کا معاملہ ہے، میں کھجور کھانے کا انتظار کروں؟ ہاں میں کھجور کھاتا رہ جاؤں اور یہ اعزاز کوئی اور لے جائے؟ صحابہ کا شوق دیکھیے، ختم نبوت کے حوالے سے اصحاب رسول کا ذوق دیکھیے، کہا میں کھجور کھاتا رہ جاؤں اور یہ اعزاز کے سفیر رسول بن کر ایک کذاب کی طرف جانا مجاہد بن کر یہ اعزاز رہ جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا نیزہ لو، میرا گھوڑا دو۔ رسول کا گھوڑا اور رسول کا ہتھیار لے کر حبیب ابن زید بیٹھا، سر پٹ دوڑا۔ مسیلمہ کے دربار میں وہ مراسلہ لے کے جانا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے مسیلمہ کذاب کی طرف، تو اپنی شہادت کو دعوت دینے والی بات ہے نا۔ خط کھولا گیا، مسیلمہ یہ سمجھا کہ شاید میرے خط کا کوئی پازیٹیو جواب آیا ہے، محمد نبوت بانٹنے پر راضی ہو گئی۔ اس کی بد نصیبی، اس نے خود نہیں پڑھا، اس نے اپنے کسی منشی کو کہا ذرا اونچی پڑھ کے سناؤ، سارا دربار لگا ہوا۔ منشی نے جب پڑھا کہ محمد الرسول اللہ سے مسیلمہ کذاب کی طرف، لو جی بس بات تو ادھر ہی بگڑ گئی۔ اس نے کہا ٹھہرو، اور حبیب ابن زید وہ جو لایا تھا مراسلہ صحابی، اس سے مخاطب ہوا، تیرے پیغمبر نے مجھے کذاب کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ ابن زید نے عشق و مستی کے لہجے میں جواب دیا، جب میرے پیغمبر نے کذاب کہہ دیا ہے تو 7 سمندروں کے پانیوں سے بھی اپنا منہ دھو کے آ جا، تو پھر بھی کذاب ہے، تو پھر بھی۔ اس نے جلاد سے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس نے تلوار ماری، ہاتھ تن سے جدا ہوا۔
بولا اب کیا خیال ہے؟ موقف بدلا ہے، بیان. آج کل لوگ بیان بڑی جلدی بدل جاتے، پریس کانفرنس ہو جاتی. ایک ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اب یہ خیال ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. شاہ جی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت. ندیم شاہ صاحب یہاں پر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بہت سے قاریوں نے اس آیت کو پڑھا، لیکن اس آیت کو پڑھنے کا حق ادا حبیب نے کیا. فرمایا ما کان محمد، ہم تو صرف حلوے پر پڑھنا جانتے ہیں اس کو. یہ ما کان محمد مشہور ہوگی حلوے پر، ولا حول ولا حلوہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہاں کی آیت کہاں فٹ کر دی، دسترخوان کی آیت بنا دیا اس کو. یہ آیت جہاد ختم نبوت کی آیت ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس نے کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دو. دوسرا ہاتھ کٹا تو ابن زید عشق و مستی کے لہجے میں کہنے لگا کذاب، تو نے تو 2 ہاتھ کاٹے، تو میرے سارے جسم کے ٹکڑے بھی اڑا ڈالے تو ہر ٹکڑے سے یہی صدا آئے گی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. شہید کر دیا اس پر. خط پڑھا ہی نہیں، کذاب سے آگے سنا ہی نہیں، شہید کر دیا. رحمت عالم کو ان کے رب نے نماز فجر میں اطلاع کر دی کہ تیرا حبیب تیری راہ میں جان دے بیٹھا. اور شاہ جی کہا کرتے تھے ختم نبوت کا پہلا شہید بن گیا. شہادتیں تو بہت ہوئی اس مشن پر، لیکن سب سے پہلی شہادت حبیب ام عمارہ کے بیٹے کے حصے میں آئی. ام عمارہ کو بھی خبر ملی کہ تیرا بیٹا حبیب ختم نبوت پر جان دے بیٹھا. فوراً سجدے میں گر گئی. لوگ بھی آ گئے تعزیت کرنے کے لیے. ام عمارہ کہتی ہے آج مجھ سے تعزیت نہیں کرو، مجھے مبارک دو. آج تعزیت نہیں تبریک کہو، آج تعزیت نہیں تبریک کہو. لیکن خداوندہ ان سے تو مبارک لوں گی، افسوس نہیں، ان سے تو مبارک لوں گی، لیکن تجھ سے درخواست کرتی ہوں مجھ بوڑھی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مسلمہ کی لاش نہ دیکھ لوں. اور تاریخ میں آتا ہے صدیق اکبر کے دور میں جو پہلی جنگ ختم نبوت کے محاذ پر لڑی گئی، یمامہ جنگ، اس میں یہ ام عمارہ بھی گئی. یہ ام عمارہ بھی گئی. صحابہ کے لشکر نے جب مسلمہ کو مار ڈالا، یمامہ میں گونج اٹھی کہ مسلمہ خدا کا دشمن مارا گیا. ام عمارہ کے کانوں تک پہنچی، دوڑی فوراً بڑھاپے اور ضعف کے باوجود دوڑ کر گئی اور اپنا ایک پاؤں مسلمہ کی لاش پہ رکھ دیا اور کہنے لگی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. میرا بیٹا بھی تیری ختم نبوت پہ قربان ہو گیا،
میرا شوہر بھی تیری آبرو پہ قربان ہو گیا، میرے بھائی بھی لٹ گئے، آج تیرے دشمن کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہوں، تیری ختم نبوت کا علم بلند کر رہی ہوں۔